الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورہ الطلاق۔ طلاق کے معنی یہ ہے کہ عقد نکاح یعنی نکاح کا جو بندھن ہے اسے توڑنا، اس بندھن کو کھولنا، یہ معنی ہے طلاق کے۔ اچھا، اب کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے نام علامتی ہوتے ہیں، یعنی جیسے کہ سورہ بقرہ، اس کا نام بقرہ گائے کیوں؟ کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ آل عمران کیوں؟ اس میں وقالت امرأۃ عمران کا ذکر ہے۔ مگر سورہ یوسف علامتی نہیں ہے۔ سورہ یوسف کا پوری سورت کا مضمون یوسف علیہ السلام ہے۔ تو اسی طریقے سے آج طلاق اس لیے نہیں کہ اس میں طلاق کا ذکر ہے، بلکہ آج کی سورت کا عنوان اور مضمون کیا ہے؟ طلاق۔ اس سے بھی اہم سورہ بقرہ 226 سے لے کر 241 یعنی 226 سے لے کر 241 تک طلاق کے احکام بتائے گئے، طلاق اور عدت کے۔ آج تتمہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے سورہ بقرہ کی ان آیتوں کا میرے درس کا مطالعہ کیا ہے، آج اس کا اتمام اور آج اس کا تکملہ، یعنی مکمل طور پر آج سمجھ میں آئے گا، لہذا توجہ رکھیں ساتھ میں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ ترجمہ سنیے گا، کچھ تشریح بھی کی جائے گی ترجمے کے ساتھ، چونکہ ترجمہ بھی بہت اہم ہے۔ اے نبی، اذا طلقتم النساء، عورتوں کو جب تم طلاق دینے کا ارادہ کرو یا طلاق دینے لگو۔ اب یہ اذا جو ہے نا، دیکھو طلقتم یعنی کیا؟ طلاق دی۔ اذا نے کیا کر دیا؟ پریزنٹ میں لایا اور فیوچر میں۔ مگر ایک چیز یہاں آپ غور کریں، یعنی یہ ترجمہ چل رہا ہے ابھی کہ اے نبی، تو طلق تو ہونا چاہیے تھا، تو فوراً طلقتم یعنی تم یعنی ایک مرد، تما دو اور تم یعنی سب، تو اسے سمجھنا ہے۔ مطلب ترجمہ ابھی ہے، ترجمے کا دور ہے۔ نساء کو بھی سمجھنا ہے، حالانکہ کئی دفعے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک سمجھانا ہے۔ امراتن، نساء، زوجتن، فطلقوہن لعدتہن۔ اب یہاں تھوڑی توجہ دیں، طلاق دیں انہیں، یعنی جب تم ارادہ کرو تو انہیں طلاق دیں۔ یہ لعدتہن کا ترجمہ جو ہے اکثروں نے کیا ہے کہ عدت کے لیے، مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ تو ترجمہ پہلے اس کا یاد کریں، کیا مطلب عدت کے لیے؟ مفہوم آپ بتا سکیں گے کہ طلاق دو عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، کیوں؟ عدت کے لیے۔ انسان طلاق کب دیتا ہے؟ بندھن کو توڑنا ہے، ناراضگی ہے، کہ عدت کے لیے نہیں، تو اسے سمجھنا ہے۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ طلاق دو عورتوں کو عدت میں، یہ بھی ترجمہ چل رہا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، ہم تشریح نہیں کر رہے ہیں۔ تو عدت جانتے ہیں، اب عدت پر تو بیان ہوگا، لیکن ایک عدت، تو عدت جو ہے نا، ترجمہ سمجھنے کے لیے، انسان جب طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت شروع ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو عدت میں طلاق کیسے دیں گے؟ تو
ہاں تو دو ترجمے ہوئے. ایک ترجمہ کیا؟ عدت کے لیے طلاق دو، مفہوم ادا نہیں ہوتا چونکہ مخلوق خدا کا ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ کیا؟ عدت میں. تیسرا ترجمہ ہم بتاتے ہیں. اب ان کے نام بتاؤں گا جو مثبت ہیں، بہترین ہیں، ان کے نام بتاؤں گا. باقی تو سب انسان ہیں، بشر ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. نام ہے ان کا ڈپٹی حافظ مولوی نذیر احمد. ان کا ترجمہ ملتا ہے. انہوں نے کیا ترجمہ کیا کہ طلاق دو ان کو عدت کے آغاز میں. اب عدت کے آغاز یا عدت کے شروع میں، یہ چونکہ ہم کچھ لفظ میں تبدیلی بھی ہو سکتے ہیں، مطلب یہی ہے، یہ کچھ مناسب معلوم ہوتا ہے. اب یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا جب ہم عدت کا بیان دیں گے. چونکہ عدت تو ترجمہ کیا؟ بہترین ترجمہ کیا؟ عدت کے شروع، آغاز میں. تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ، لیکن اس سے بھی ایک بہترین ترجمہ ہے. وہ کس کا؟ یہ بھی صحیح ہے، ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا. محمد کرم شاہ، فارسی اردو ایم اے کیے پاکستان سے، عربک ایم اے کے قاہرہ سے، تو اس کا ترجمہ تو ٹاپ ہی ہوگا نا. انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ عدت کا لحاظ رکھتے ہوئے طلاق دو. ہوا نا؟ ہاں، لیکن وہ بھی صحیح ہے ڈپٹی صاحب کا بھی، لیکن یہ ایک دم بہترین ترجمہ ہے. مگر یہ آپ کو ملے گا نہیں، چونکہ ہمارے یہاں ہمارا تعصب جو ہے نا مذہبی اور جماعتی، تو یہ ترجمہ ہر جگہ نہیں ملے گا، آپ کو کھوج کرنا پڑے گا ان کی کتاب. بہرحال ہم نے یہ چیزیں بتلا دی، اب آگے چلتے ہیں. تو اسے سمجھنا ہے ہمیں. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو شمار کرو، گنو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ابھی تک لوگ سوال کر رہے ہیں؟ ہاں، آواز جا رہا ہے نا سبوں کو؟ ہاں. اور اللہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ کے معنی آپ سب جان چکے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ترجمہ آپ کرتے رہیں. جو تمہارا رب ہے اسے سمجھنا ہے. اللہ کے ساتھ رب آیا ہے بھائی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، آج تک اتنا آتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. آج رب بھی ہے، اسے سمجھنا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، جب طلاق دو تو عدت کو شمار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور ان کو مت نکالو. بیوتہن کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ان کے گھروں سے. اسے سمجھنا ہے گھر تو آپ کا ہے نا بھائی. گھر کس کا؟ بہو لائے یا بیوی لائے؟ گھر تو آپ کا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، ان کے گھروں سے. یہی تو سمجھنا ہے نا، نہیں تو کیا سمجھے پھر. جی، اب ان سے بھی کہہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، یہ تمہارا گھر ہے، شوہر کا نہیں. ولا یخرجن، انہیں بھی چاہے کہ نہ نکلیں مگر یہ کہ کھلم کھلا فحش کام کریں. اب آج ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ بینہ کا ہم ترجمہ کرتے آئے وضاحت، تو لوگ نہیں سمجھے تو کھلا ہوا، لیکن آج فحش کی وجہ سے کھلم کھلا کر رہے ہیں تو سمجھیں گے اسے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو پار کرے گا، کراس کرے گا، تجاوز کرے گا. اب کوئی تو معنی سمجھیں گے نا لوگ، تو اس نے خود ہی پر ظلم کیا. اب آخری آیت، لا تدری، آپ کو پتہ نہیں، لعل اللہ، دیکھیے اللہ فاعل یحدثو کا، یحدث یعنی نئی بات پیدا کرنا، مگر اللہ پر زبر ہے، پیش ہونا چاہے نا. فاعل مبتدا خبر پیش ہوتا ہے، تو اللہ جل جلالہ حالت رفیع میں ہے مگر اس پر زبر ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ ہمیشہ حالت رفیع میں. کب؟ جبکہ اس پر رفع ہونا چاہیے لیکن رفع نہیں ہے. رفع تو سمجھتے ہیں نا، پیش ضمہ. جب کہیں گے کہ حالت نصب میں ہے، اس کا مطلب نصب اس پر نہیں ہے. تو یہ پوزیشن کو سمجھیں قواعد کی. کیوں؟ لعل کی وجہ سے. لعل، لیت، ان، اس کے بعد جو بھی آئے اس پر وہ زبر لگاتا ہے. جیسے ان اللہ غفور الرحیم، لیت اس کے بعد بھی زبر، لیکن اللہ مبتدا ہے، اللہ غفور الرحیم. یہ بہت آسان قاعدہ ہے، اسے سمجھ جائیں. ترجمہ، شاید کہ اللہ تعالی احدث کل محدثۃ ہے نا، محدث یعنی نئی چیز. یہاں آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں لگے گا کہ مال جو ہے الحدیثہ، کپڑے الحدیثہ، نیو. تو اللہ تعالیٰ نئی بات پیدا کرے گا. اس کے بعد دیکھیں نا،
لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، امرا یعنی کیا؟ مسئلے میں، معاملے میں. تو یہ ترجمہ ہوا. ترجمہ بھی بہت اہم تھا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی. اب اے نبی سے تعلق تم کیسے ہوا؟ یہ بڑی فخر کی بات ہے. اے نبی مومنین سے کہہ دو. ترجمہ صحیح ہوا. اے نبی، ہمیں شریک کیا نبی میں. شریک کیا کہ نہیں؟ بھائی لوگ عمرہ کرتے ہیں رمضان میں، کہتے ہیں کہ جیسے کہ عمرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بھائی قرآن سے جڑے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ نبی کے ساتھ شریک کرتے ہیں. دیکھو تعلق تم، یہ اس کا اعجاز نوٹ کر لیں. طلاق کسے کہیں گے؟ آپ جانتے ہیں، بندھن کو توڑنا. تو ابھی شروع کرتے ہیں. نساء، امراتن کے بارے میں جانتے ہیں اور تحریم میں دوبارہ آئے گا. زوجات کے بارے میں جانتے ہیں، زوجات النبی، زوجتی، لیکن اس پر انشاءاللہ سورہ تحریم میں تفصیل سے. نساء، نساء کے معنی کیا؟ عورتوں کا مجموعہ. لفظ نساء احزاب میں جائیے 32 نمبر آیت پر، یا نساء النبی. تو یہ امراتن جیسا نہیں ہے. اور اسی آیت پر آپ جائیے نیچے تو یہاں پر بھی آپ کو نساء ملے گا مومنین کے لیے. یعنی جو ہم درس پڑھ رہے ہیں اس میں ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال نساء مومنین کے ساتھ بھی آتا ہے. کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. تو یہ نساء کا لفظ ہے. لیکن نساء جو ہے عورتوں کا مجموعہ. نسوتن بھی آتا ہے. بہرحال یہ علمی معلومات ہے. اور نسوان بھی آتا ہے. نسوتن سورہ یوسف آیت نمبر 30. وقال نسوتن فی المدینۃ، عورتوں کے مجموعے نے کہا زلیخا کے تعلق سے، تراود فتاہا، کہ اپنے ہی غلام کو پھسلا رہی تھی. اور نسوان اردو میں استعمال ہوتا ہے. نسوانی، کئی ایسے لوگ پائے گئے ہیں جن کی آواز میں لچک ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ نسوانی صفت کا مالک ہے. یہ ایک علمی معلومات تھی، لیکن یہ کہ سمجھنا ہے نساء امراتن ایک ساتھ رائٹ میں، پھر نساؤن بین بین درمیان میں، اور پھر زوجہ. تو انشاءاللہ سورہ تحریم میں مزید اس میں آپ کو معلومات دی جائے گی. اب شروع کرتے ہیں ہم. انہیں طلاق دو عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے. اب آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا عدت کسے کہتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو ملحوظ رکھیں گے نا. اب جسے معلوم ہی نہ ہو کہ عدت، مگر پہلے یہ نوٹ کر لیں. کیا نوٹ کریں گے؟ اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں ایک چیز ایسی ہے جو حلال ہے مگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. لکھ لیے، حلال ہے مگر ناپسندیدہ ہے. دوسرا بھی لکھ لیں، شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ کیا؟ الطلاق. حدیث تفصیل سے قصہ ہے. دربار بیٹھتا ہے، مختصر کر رہا ہوں میں. لوگ اس کے چیلے آتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو الگ کر دیا، اس کو شاباشی دیتا ہے. تو یہ دو چیزیں نوٹ کر لیے. اب آپ نوٹ کریں 226 سے لے کر 241 تک عدت کو بیان کیا گیا ہے. تو آپ اس میں 227 سورہ بقرہ کی والمطلقات یعنی کیا؟ جنہیں طلاق دی گئی ہے. ہاں، طلاق شدہ عورتیں. تو ان کے تعلق سے کہ اپنے آپ کو ثلاثت قروء، کتنا روکے رکھیں گی؟ 3 قروء. تو قروء کا ترجمہ کیا کریں گے؟ 3 حیض. جی. والمطلقات، طلاق شدہ عورتیں، یتربصن بانفسہن ثلاثت قروء. ثلاثت قروء یعنی کیا؟ 3 حیض اپنے آپ کو روکے رکھیں گے. اس کا نام کیا؟ عدت. نوٹ کر لیے. آیت نمبر کیا؟ نہیں، 227 میں ایلا کا ہے. 228 کر دیں آپ اس کو. 228. جی، کیونکہ 227 آخر میں بتائیں گے آپ کو. اب عدت کیسے؟
انسان جب عدت تو طلاق کے بعد شروع ہوگی نا، تو قروء یعنی حیض، اور ایک ہوتا ہے طہور، یعنی جب حیض سے فارغ ہوتی ہے، اب ہم ماہواری کہیں گے تو وہ طہور ہے۔ تو طلاق دینا ہے تو عدت سے شروع میں، کب؟ طہر میں طلاق دے۔ دوسری شرط جب مباشرت نہ کی ہو، کیونکہ یہ کیسا تم صحبت بھی کرو اور طلاق بھی دو، پھر نطفہ، تو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس نے صحبت نہیں کی۔ ہو گیا؟ اب ایک حیض آئے گا، دوسرا حیض آئے گا، تیسرا حیض آئے گا۔ اب سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں الطلاق مرتان 2-9 آیت، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، ایک طلاق دو یا دو طلاق دو، اس کے بعد کیا؟ امساک، روکو یا چھوڑو، لیکن کیسے؟ احسان کے ساتھ۔ تو جس طہر میں آپ نے طلاق دی ہے اس کے بعد وہ خاتون وہیں پر رہے گی۔ کہاں رہے گی؟ اس کے گھر میں، شوہر کا نہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں؟ پھر طہر آئے گا، وہ مباشرت نہیں کرے گا، پھر دوسرا حیض آئے گا، پھر طہر آئے گا، پھر تیسرا حیض آئے گا۔ جب تیسرا حیض آئے اور اس نے رجوع نہیں کیا تو وہ اپنے آپ کی مالک ہو جائے گی۔ واضح ہوا یہ مسئلہ؟ اب سنیے گا، ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ ایک طلاق دے دی اس نے، ایک حیض آیا، دوسرا حیض آیا، تیسرا حیض آیا، تیسرا حیض ختم ہوا، 2 کی ضرورت نہیں، 3 کی بھی ضرورت نہیں، وہ اپنی مالک ہو گئی، چاہے 1 دے چاہے 2 دے، اپنی مالک ہو گئی۔ اب وہ رجوع کر سکتا ہے، کیسا رجوع؟ نکاح سے۔ تیسرا حیض ختم ہونے سے پہلے رجوع کرے گا بغیر نکاح کے، صرف رجوع کرے، جسے کہتے ہیں ریٹرن، 1 دے چاہے 2 دے۔ تو 2 دے ہی کیوں؟ ضرورت کیا؟ وہ خود ہی الگ ہو رہی ہے تو 2 دینے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر چلیے، تیسرا دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اگر اس نے تیسری دی، بات ختم۔ اب وہ سیدھا اپنے کیا کہتے ہیں اسے، میکے جائے گی، وہاں نہیں رہ سکتے، یاد رکھنا۔ 3 طلاق دینے کے بعد وہ شوہر کیا نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ عدت کہاں گزارے گی؟ اپنے میکے میں، اور نان نفقہ ملے گا۔ تو وہ تو خیر مسائل، لیکن ہم آپ کو عدت بتا رہے ہیں۔ اچھا، ایک عدت لکھ لیا آپ نے، دوسری عدت لکھے خلا کی۔ خلا کی آیت وہی سورہ بقرہ آیت نمبر 2-9، پہلے خلا کا ذکر ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے، اتنا اختلاف ہوا ہے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو وہ خاتون جو ہے مہر وغیرہ معاف کر دے یا زیادہ دے دے، یہ خلا کا ذکر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2-9 میں۔ عدت کیا ہے اس کی؟ تو پہلے ہم نے مطلقات کی عدت بنائی۔ خلا تو مطلقہ نہیں ہوتی ہے نا، خلا کسے کہیں گے؟ خود عورت پہل کرے اور کچھ دے دے، مہر سے زیادہ دے کم دے، تو خلا کی عدت کتنی؟ حدیث شریف میں ثابت بن قیس کی عورت نے خلا لی تھی۔ جب ایک ماہواری ہوئی، اب تو ماہواری سمجھتے ہیں وہ حیض، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک حیض اس کی عدت مقرر کی۔ بھائی کیوں؟ فرق کیوں اتنا؟ طلاق والی کو 3 اور خلا والی کو 1، ایسا کیوں؟ لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے یہاں مفتی کے پاس جائیں گے تو 3 عدت 3 حیض ہی بتائے گا۔ کیوں؟ تو وہ قیاس کرتے ہیں، ائمہ کو وہ حدیث ملی نہیں تو وہ 3 کہیں گے آپ سے، لہذا اس الجھن میں نہ جائیں، مگر احادیث سے ثابت کیا ہے 1۔ کیوں فرق کیوں؟ سنیے گا، خلا وہ عورت مانگتی ہے جو تیار ہوئی ہے کہ مجھے اس کے پاس نہیں رہنا ہے، اس نے فیصلہ کر لیا، تو اس کے پیٹ میں نطفہ ہو وہ خلا نہیں مانگتی، لہذا 1 مہینہ کافی ہے۔ اور طلاق جو دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ رجوع ہو، اس لیے گھر میں رہو، بناؤ سنگار کرو تاکہ اس کی طبیعت مائل ہو۔ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے درمیان معاملہ آسان ہو۔ تو یہ فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ 2 عدت آپ نے لکھ لیے۔ تو
طلاق جب دیں گے تو کس کا لحاظ کرتے ہوئے؟ عدت کا لحاظ کرتے ہوئے، یا عدت کے شروع ہونے کے شروع میں، دونوں ترجمے مناسب ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک بتاتے ہیں ایلا، یہ ہے بالکل وہی آیتیں سورہ بقرہ کی۔ ایلا کیا چیز ہے؟ تو ایلا دیکھیے، سورہ بقرہ ہم نے کیا کہا تھا آپ کو، کتنی آیتیں اس کی؟ 227 سے بتایا تھا نا، تو یہ 227 دیکھیے، للذین 26 اور 27، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان کی عدت کتنی؟ 4 مہینے۔ دیکھو 10 دن نہیں لگانا اس میں، چونکہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں یہ، تو ایلا کسے کہیں گے؟ اور ایلا کی عدت لکھ لیا آپ نے کتنی؟ 4 مہینے، 10 دن نہیں لگانا، 10 دن والی دوسری آیت آ رہی ہے بھی، ایلا اسے کہیں گے۔ اب دیکھیے اس میں شریعت کا مسئلہ، کسی شخص نے اپنی بیوی سے کے قریب نہ جانے کی قسم کھائی، قریب نہیں جاؤں گا، پہلے یہی کرتے تھے لوگ تکلیف دینے کے لیے، نام نہیں لیا، زندگی بھر، سال بھر، 1000 مہینے، 9 مہینے، جو بھی، تو شریعت نے کیا کہا؟ ایلا کی مدت کہ وہ انتظار کریں، دیکھو اسے عدت نہیں کہتے، وہ انتظار کریں گے 4 اشہر، 4 مہینے کے بعد قاضی کے پاس جائیں گی، قاضی بلائے گا، اسے واپس کرتا ہے یا طلاق دیتا ہے، دیکھیں یا واپس کرو یا طلاق دو، تو اسے عدت تو نہیں کہیں گے، مطلب عدت سے ملتی جلتی ہے، وہ رکے کتنے؟ 4 مہینے، اس کے بعد قاضی کے پاس جائے، تو یہ ایلا کی عدت معلوم ہے آپ کو؟ اچھا، اب ایک اور عدت لکھیں، وہ کون سی؟ آپ عدت لکھیں گے متوفی عنہا زوج، یعنی کیا؟ بیوہ کی، یہی سورہ بقرہ میں 234 آیت ہے، وہ اس کو نکالے، 37 پیج ہے وہ، 38 دیکھیے، والذین یتوفون منکم، جو وفات پاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جاتی ہیں نا کیا، بے عورت، تو روکے رکھے آپ کو 4 اشہر و عشرا، 4 مہینے اور 10 دن، کس کی عدت؟ یہ بیوہ کی، اور وہ جو ہم نے بتایا 4 مہینے وہ کس کی؟ ایلا والے کی، جو قسم کھائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، قسم کتنے مہینے کی بھی کھائے؟ 4 مہینے بس، ہاں، اس کے کتنے مہینے ہوئے؟ 4 مہینے 10 دن۔ اب آپ نے یوں نہیں کہنا کہ 30 کو 4 میں جمع کرو تو کتنے ہو گئے؟ 120 ہے نا، اور 30، غلط، گستاخی، خیر عوام تو کرتے ہیں، وہ تو ان کو بتاؤ تو ایسے غلط، ظلم کیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 4 اشہر و عشرہ، کون سے؟ 4 مہینے ہیں، تو اس میں 2 مہینے 29 کے ہوں گے، 2 مہینے 30 کے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پھر تو اگر 21 سے وہ عدت شمار کر رہی ہے تو دوسرے مہینے کے 20 کو 1 مہینہ ہو گیا، لیکن دن کتنے ہوں گے؟ 30 نہیں ہوں گے، اگر 29 کا چاند ہے تو 29 ہوں گے، ہو گیا نا؟ لہذا کسی کو یہ نہ کہیں کہ پلس کرو ادھر، نہیں، قمری مہینے سے۔ اب ہم آپ کو ایک ایسی عدت بتلاتے ہیں جس میں عدت ہی نہیں، کیا ہے اس میں؟ عدت ہی نہیں، یہ آپ ضرور نوٹ کر لیں، ایسا کون سی طلاق ہے جس میں عدت ہی نہیں؟ معلوم ہونا چاہے تو لکھتے ہیں آپ، لکھ لیا آپ نے، سورہ احزاب کی 49 آیت، آپ کو ایسے مسائل بھی پیش آئیں گے اور آتے ہیں اور ہمارے سامنے آئے، کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ عدت ہی نہیں بتا رہے، سورہ احزاب آیت نمبر 49 ہم پڑھ کے بتاتے ہیں، سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب مومن عورتوں سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، قبل اس کے کہ ان کے قریب جاؤ، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تم پر کوئی عدت نہیں۔ یہ کیسے؟ ہم بتاتے ہیں، ہمارے یہاں ایک اصول تھا، 4 سال کی بچے اور نکاح،
تو یہ ہماری کوکنیوں کی خصوصیت تھی کہ دادا دادی کو صحرا دیکھنا ہے، تو صحرے سے بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم مثال دے رہے ہیں. تو 4 سال میں شادی ہوا. اب وہ پڑھتی ہے 20-22 سال میں اس کی رخصتی ہوتی ہے. لیکن آج کل بھی کئی جگہوں پر صرف شادی ہوتی ہے، رخصتی نہیں کرتے ہیں. اب ایسی حالت میں اس کا انتقال ہوا شوہر کا، تو ملاپ تو ہوا نہیں، کوئی عدت نہیں. اچھا ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، ایسا ہوا ہے منڈپ میں ہی جب نکاح ہوا، کھانا کھانا شروع کیے تو معلوم ہوا اندر کہ اس کی 2 بیویاں پہلے سے ہیں، چونکہ وہ غلط انسان تھا، اسی وقت طلاق. کوئی عدت نہیں. یہ آپ نے لکھ لیے، نوٹ کر لیے. اب اس کو عدت گزارنے نہیں کہنا، جب ملاپ نہیں ہوا ہے تو بات ختم ہو گئی. تو یہ عدتیں ہم نے ابھی، اور بھی عدتیں ہیں لیکن وہ ابھی شروع کر رہے ہیں. اچھا اب ایک ہم نے عنوان دیا تھا گمشدہ اور خاوند کی بیوی. یہ بھی شوہر لاپتہ ہے، خبر بھی نہیں آئی کہ وہ شہید ہوا یا غرق ہوا، کچھ پتہ نہیں. تو وہ قاضی کے پاس جائے گی، جو بھی قاضی ہو، ہر گاؤں میں قاضی ہوتا ہے اور پنچ بیٹھے گا. اب وہ اسے مہلت دے گا، اور آج کل آفس ہیں کہ ٹھیک ہے 1 سال انتظار کرو، تو وہ اخبارات میں دیتا ہے. پھر 1 سال وہ جو مدت دے گا وہ اسے لکھ کر دیتا ہے کہ خلاص تمہارا نکاح ہم نے علیحدہ کر دیا، یہ سمجھ کر کے وہ مر گیا. اب اس کی عدت کون سی ہوگی؟ 4 اشہر و عشرہ. اس دن سے جس دن قاضی کہے. دیکھو فرق سمجھ رہے ہیں نا. وہ 3 سال سے غائب ہے تو تمہاری عدت ہوئی نہیں، آپ تو انتظار میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں کہ فون آئے گا، معلوم ہوگا. جب قاضی نے کہا کہ نہیں، تو جیسے کہ آج مرا، جیسے کہ. آ گیا سمجھ میں؟ بات واضح ہو گئی. چلیے، تو یہ چند چیزیں تاکہ ہم سبق کو سمجھیں. باقی سورہ طلاق ہے، ابھی دوسرا صفحہ بھی آج ہو نہیں سکتا، معلومات دینا ہے، تو سوالات آپ کے ہوں گے، وہ ختم تک انشاءاللہ واضح ہو جائیں گے، کھل کر سامنے آئیں گے. تو بہرحال یہ ہم نے عدت کے لیے بتایا. تو اب ساتھ میں رہیے، یہ چیزیں آپ کو معلوم ہوئی عدت کے تعلق سے. اچھا آپ سنیے. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عدت کا لحاظ کرتے ہوئے طلاق دے. عدت کے جو ایام ہیں اس کے شروع میں. چلیے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، شمار کرو، گنو. اللہ عدو نہیں کہا، گنو مت نہیں کہا. بھائی گنو چاول کتنے ہیں، یہ یعنی احتیاط سے احصاء، کتنے مہینے ہوئے، کون سی تاریخ کو ماہواری بند ہوئی، یہ حکم ہے. پھر کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ. اللہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کافی تھا نا، کیوں ربکم؟ کیونکہ تمہارے رب نے یہ تمہیں رشتہ دیا، تو تمہارا رب تمہارا پالنہار ہے، تمہارے سارے انتظامات وہ کرتا ہے. لہذا عدت کو گنو، برابر اس کا خیال رکھو، گنو ہی نہیں، خیال رکھو. دوسری چیز، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جمعہ کی نماز کو جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچو، صاف کپڑے پہنو، پانی صاف ہو، نئے کپڑے ہوں، جلدی جائیے. معاملات میں بھی واتقوا اللہ ربکم، جو تمہارا رب ہے، یہ معاملہ ہے. تو جس طریقے سے عبادت میں انسان احتیاط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو معاملات میں بھی. اب انہیں ان کے گھر سے مت نکالو. اچھا عجب لطیف انداز ہے یہ، انہیں ان کے گھر سے مت نکالو. دیکھیے آپ لاتے ہیں خاتون کو، وہ آپ کو بچے دیتی ہے، 1 2 3 جو بھی دے. وہ بچہ کس کا؟ باپ کا. تو ماں کا بھی 2 بچہ ہے نا، تو شراک ہوا کہ نہیں، اشتراک ہوا کہ نہیں؟ بھائی بیٹا کس کا؟ باپ کا بھی، ماں کا بھی. تو پھر گھر کس کا؟ باپ کا بھی، ماں کا بھی. تو باپ کا گھر کیسے ہوا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ شریک حیات. تو شریک حیات کس میں؟ سب میں. جو پراپرٹی جو ہے شوہر کی، وہ ماں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کبھی ایسا مت کہو کہ یہ میرا گھر. ہاں ایسا کیسا؟ وہ اپنے ماں باپ کو ہر ایک کو چھوڑ کر آئی ہے. میکے سے سسرال آتی ہے تو سب کو چھوڑ کر آتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس کا گھر ہے اس لیے آئی کہ دوسرے کا ہے؟ یہ اس کا گھر ہے. یہ لطیف انداز ہے کلام پاک میں. ہاں استثناء، مگر یہ کہ کوئی کھلم کھلا فحش. اب یہ فحش کون سا؟
فاحشہ کے معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کھلم کھلا. تو آپ یوں نہ سمجھیے خالی زنا، کوئی بھی عمل. رمضان کے مہینے میں ہم نے دیکھا ہے جب ایس ٹی اور بس میں بیٹھے تو داڑھی اور سر پہ ٹوپی، سگریٹ بیڑی کھول دیے. اس کا نام فحش. فاحشہ کیوں کہتے ہیں عورتوں کو؟ ان کی جگہ، ان کا محلہ، ان کی گلی، ان کی بلڈنگ معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہ فاحشہ. آپ نے کبھی سوچا ان کو فاحشہ زانیہ کوئی نہیں کہتا، فاحشہ علل اعلان. تو آپ اگر سگریٹ پیتے ہیں نقل الجمائی میں یا راستے پر رمضان میں، آپ بھی وہی ہیں. اس لیے یہاں کہا کہ یا کہ کوئی خلم کھلا، تو یہاں خلم کھلا مبینہ کون سی؟ یعنی تو میں تکرار میاں بیوی میں ایسی ہے، یا تو میاں شدید ہے سمجھتا ہی نہیں، مار پیٹ، یا وہ بھی کچھ خواتین کی صفات بھی ایسی ہوتی ہیں کہ گھر کو جہنم بنا دیتے ہیں. کچھ مرد بھی ایسے ہیں شادی کیا لیکن کوئی اس کو قیمت نہیں، قدر نہیں. تو کھلم کھلا تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ پھر چلے جائیں. بات سمجھ گئے؟ اور ایسا ہوتا ہے کہ رہنے سے بہتر ہے کہ چھوڑ دو. وَتِلْكَ حدود اللہ، اللہ یہ نشانیاں ہیں. وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ عائد کردہ قیدیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی. جو کوئی انہیں تجاوز کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. کیا مطلب؟ یعنی اس کو ایسا ستایا کہ عدت میں ہی چلی گئی، بھاگ گئی. آج کل یہی ہوتا ہے، کوئی عدت نہیں گزارتی، طلاق دے دیے چلی گئی باپ کے گھر. نان نفقہ بھی نہیں بھیجتے، مہر تو دیتے ہی نہیں. ارے بھائی مہر تو اسی وقت دینا چاہے نا، نکاح کے وقت. چلے طلاق دے دیے تو مہر تو اس کا حق ہے، وہ تو آپ کے اوپر قرضہ ہے، نہ مہر دیتے ہیں. تو خیال رکھنا چاہے کہ یہ حدیں ہیں، تو گویا کہ وہ اس کے اوپر ہی ظلم کرتا ہے. اور احادیث میں بالکل واضح ہے کہ جو کوئی بیوی کے ساتھ ظلم کرے گا اس طریقے سے، اسے آج ہوا ہے نہیں دیتے طلاق بھی 10 سال کے بعد، وہ قیامت میں کیسے اٹھے گا؟ بغیر ہاتھوں کے. تیرے پاس رہا ہی کیا رہا تیرے پاس؟ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس نے سب کچھ دیا. تو ہر جگہ ہے تسریحم باحسان، آپ کو طلاق دینا ہی ہے، مجبور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم کیا کہ ایسی آئی کہ تکرار گھر میں جہنم بنا دیا، یا شوہر میں اتنی تکرار، تو حکم ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیے. اللہ تعالیٰ دونوں کو رزق دے گا. لیکن کیسے علیحدہ ہوں؟ اللہ کے نام پر نکاح ہوا تھا تو اللہ کے نام پر علیحدہ ہوں. یہ مقصد ہے شریعت کا. لا تدری، آپ کو پتہ نہیں، شاید اللہ تعالیٰ معاملے کے اندر کوئی نئی صورتحال پیدا کر دے. ایک طلاق دے دی، وہ گھر میں ہے، بچے ادھر ہیں ادھر ہیں. دوسرا طہر آیا، حید آیا، تیسرا آنے سے پہلے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں، اور حکم ہے کہ وہ بناؤ سنگار کرے. کس عدت میں؟ طلاق کے. وہ بناؤ اس میں نہیں، متوفا عنہا زوجہا میں نہیں، یاد رکھنا. تو ابھی کئی چیزیں ہیں، ہم بتاتے رہیں گے آخر تک. جب طلاق والی کی عدت ہے تو بناؤ سنگار کرے. مقصد کیا ہے؟ کہ وہ رجوع کرے. تو اب اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نئی بات پیدا کریں گے، اور اگر نہیں تم میں نبھ رہی ہے تو آخری مرحلہ کے علیحدہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اسے بھی رزق دے گا، اسے بھی رزق دے گا، مگر کس کے نام پہ ہو؟ اللہ کے نام پہ. تو آپ سنیے گا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اگلی آیت کا تعلق اسی سے ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. ترجمہ سنیے. جب ان کی مدت ہو جائے، یعنی 3 حیض پورے ہو گئے، تیسرا حیض آیا، یعنی فَأَمْسِكُوهُنَّ، کیونکہ 3 حیض پورے ہونے سے وہ خارج ہو جائے گی. لیکن ایلا میں 4 مہینے کے بعد وہ جائے گی. تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ. کیا مطلب؟ ستانے کے لیے نہیں. پہلے کیا کرتے تھے؟ ریٹرن کر لیا، پھر 4 مہینے سے طلاق دے دی. تو آپ نوٹ کر لیں ایک قاعدہ. جہاں تمہارا نکاح ہوا تو ایک خاتون
کے حق میں طلاق تمہیں صرف 3 ہی دے سکتے ہو، یہ کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اب ستا نہیں سکتے. 1 دے دی، رجوع کیا، 6 مہینے کے بعد پھر غصہ آیا، دوسری دے دی، تو یہ کون سی ہوگی؟ 1 نہیں 2. ہاں آپ کو 3 کا ہی حق ہے. پھر رجوع کیا یا تجدید نکاح کیا، 5 سال کے بعد پھر غصہ آیا، 1 دے دی، 3 ہو گئی. وہ کہیں گے میں نے 1 دیا، نہیں، 1 بیوی کو 3 سے زیادہ طلاق کیسے دے سکتے ہو؟ مغلظہ ہو گئی. سمجھ گئے نا؟ تو 1 ریٹرن، 2 ریٹرن، اگر 3 یعنی حیض مکمل ہو گئے تو بائن. کیا بائن کا کیا مطلب؟ بالکل کھلم کھلا طلاق ہو گئی، لیکن صرف زوجتک کا قبول سے ریٹرن ہو سکتی ہو، لیکن نکاح سے. پہلی طلاق ریٹرن خالی منہ سے کہو، لیکن 2 جب عدت گزر گئی تو اسے کیا کہیں گے؟ بائن. چاہے 1 طلاق ہو چاہے 2 طلاق ہو، جب 3 حیض گزر جائیں گے تو اس کا نام کیا پھر؟ بائن. اب وہ کیسے ریٹرن ہوگی؟ اس کو نکاح کرنا پڑے گا. لیکن نکاح کیسے؟ خاتون بیٹھے، شوہر بیٹھے، 2 گواہ لے آؤ، میں نے تمہیں نکاح میں دے دیا، قبول کیا، ختم ہو گئی بات. حلالہ کی ضرورت نہیں. 3 دے دیا تو پرابلم آ گیا. اس بات کو سمجھے، کئی لوگ نہیں سمجھ رہے، سمجھے نا؟ یعنی 1 دی یا 2 دی، جیسے سورہ بقرہ میں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف، یہ بات ہم قرآن سے کہہ رہے ہیں. وہ جو 229 والی آیت ہے، 28 والی، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، تو 2 کے بعد کیا آپ ریٹرن کر سکتے ہیں. اور حیض گزر چکا تیسرا تو تجدید نکاح، یعنی کیا؟ دوبارہ نکاح. تو یہ اس میں ایک بات خیال رکھیں کہ قاضی ضروری نہیں، قاضی رکن نہیں نکاح کا. نکاح کا رکن کیا؟ عورت ہو یا اس کا ولی ہو، سامنے دولہا ہو، 2 گواہ ہوں. مہر بھی رکن نہیں. اگر مہر بھول گئے تو جتنی اس کے بہن کی مہر ہے وہ اتنی ادا کرے، یا جتنی محلے میں بلڈنگ میں ہو. قاضی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بولنے نہیں آتا، اس لیے قاضی پڑھانے کے لیے. قاضی کیوں ضروری ہے؟ مستند سرٹیفکیٹ کے لیے. تو آج کل کے حالات میں قاضی کیوں ضروری؟ آپ کو سرٹیفکیٹ دے. لیکن عقد نکاح کے لیے ضروری نہیں، یہ خیال رکھیے گا. چلیے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. بات کس کی ہو رہی ہے؟ نکاح کی نہیں. اس لیے ہم نے پہلے نکاح بتلا دیا. کہتے ہیں کہ گواہ قائم کرو، زوین عدل، صاحب عدل تم میں سے. اور یہ گواہی اللہ کے لیے ہو. کس کے لیے کہہ رہے ہیں یہ؟ فارقہن، یا روکو. تو آپ نے طلاق دے دی، اب اسے ریٹرن کرو تو 2 گواہ، اور طلاق دو تو 2 گواہ. یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے یہاں تو گواہ نہیں رکھتے، فورن سے تو ٹیلی فون پر 1 سیکنڈ میں طلاق ہے نا. یہی ہوتا ہے نا. ایسا کیوں؟ بھائی شادی کے لیے آپ نے 2 گواہ لائے اور ابھی آپ 1 سیکنڈ میں طلاق دے رہے ہیں. شیعہ کی یہاں کبھی 3 طلاق نہیں ہوتی اور ٹیلی فون پہ طلاق نہیں ہوتی. نوٹ کریں. امام جعفر صادق، یہ جو میں امام کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ فقہ جعفریہ انہوں نے بنایا. تو امام ابو حنیفہ ہم کہتے ہیں نا، انہوں نے کیا بنایا؟ فقہ حنفی. لیکن شیعہ تو ان کا امام کہتے ہیں، وہ روحانی امام. تو میں اس حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ کس کے بیٹے؟ باقر کے. باقر کس کے بیٹے؟ زین العابدین کے. زین العابدین کس کے بیٹے؟ حسین کے. حسین کس کے بیٹے؟ علی کے. تو انہوں نے فقہ جعفریہ لکھی ہے، اس کا وہ فالو کرتے ہیں. اردو میں ملتی ہے، پاکستان میں کافی شیعہ ہیں، وہ تو اصل متن اس کا فارسی میں ہے. اس آیت کی بنیاد پر انہوں نے لکھا ہے کہ تمہیں طلاق دینا ہے تو 2 گواہ. دیکھو ہے، ریٹرن کرنا ہے تو 2 گواہ. ان کے یہاں یہ پرابلم ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں پرابلم ہے. ہمارے یہاں چونکہ ائمہ نے کیا کہہ دیا، اگر اس نے دیا تو ہو گئی، حیض میں دیا تو ہو گئی، 3 دیا تو ہو گئی، 10 دیا تو ہو گئی. یہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں، ان کے یہاں نہیں. تو دیکھیے، ہم جو کہتے تھے نا بھائی، ہم لوگ تو خالی اپنا ہی فقہ پڑھتے ہیں، شافی تو شافی، حنفی تو حنفی. وہ بھی پڑھنا چاہیے. دیکھو کیسی بات کہی انہوں نے. اچھا، اب اس وقت ضروری ہے ہمارے یہاں، اگر آپ اسے ریٹرن کریں گے یا طلاق دیں گے تو گواہ رکھیے. آپ نے طلاق دے دی، طلاق تو ہو گئی،
لیکن 3 سمجھو طلاق ہوئی، کسی کو علم نہیں اس کا، اور آپ کی وفات ہوئی، وہ آ کے کہے گی کہ مجھے دیجئے وراثت، تو آپ جائیے سورہ نساء میں 12 نمبر آئے 10 11 12، اگر آپ کی اولاد ہے، اولاد نہیں تو وہ تو لے جائے گی 8واں حصہ، تو کسی کے پاس ملین ہو تو کتنا ہوگا؟ ہاں، اس لیے اسے لکھنا ہے۔ اچھا، اگر آپ ریٹرن کر رہے ہیں تو 2 گواہ ہوں، مستند کی ضرورت نہیں، ریکارڈ تو آپ کے پاس ہے، جب نکاح ہوا تو قاضی کا سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے، غصے میں ایک طلاق دے دی، ریٹرن کر لی، تو حالات کو دیکھیے، پھر کوئی نیا ریکارڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہم نے بتلا دیا کہ گواہ ہو، ذالکم یوعظ بہ، اب سنیے، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، کس کے لیے؟ جو کوئی یقین رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ پر تو یقین ہے، آخرت پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ جس کا آخرت پر یقین ہے کہ محاسبہ ہوگا تو وہ ان قیود کی پابندی کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکالے گا، مخرج۔ تو یہ مخرج ہے مگر حالت نسبی میں ہے، اس لیے مخرجا، ایگزٹ۔ مطلب ہے کہ یہ جو دشواری ہے کہ بیوی سے بن نہیں رہی ہے، جب تم اس طریقے سے طلاق کے طریقے کو اپناؤ، اللہ کا خوف رکھو، تو اللہ تعالیٰ راہ ہموار کرے گا، ہے نا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ کیا طلاق ہوگی تو اللہ کی مشیت پر، ریٹرن ہوگی تو اللہ کی مشیت پر۔ کیوں؟ تم نے من یتق اللہ، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نیت اچھی ہے، تو تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان میں رشتہ ہوگا کہ نبھے گا کہ نہیں نبھے گا۔ دیکھیں سورہ نور میں، اور ہم پڑھا چکے ہیں کہ زید بن حارثہ، جانتے ہیں نا، ان کی بیوی زینب، نکاح ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں انہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں امسک لگے زوجک، تمہاری بیوی کو روکے رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری مشیت یہ ہے کہ وہ طلاق دے اور منہ بلے بیٹے کی ہم منسوخ کر دیں، اس لیے کہ وہ زید بن حارثہ کو ابن محمد کہتے تھے نا، تو فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ہے کہ زوجنا کہا، جاؤ ہم نے زینب سے تمہارا نکاح پڑھا دیا عرش پر، جاؤ طلاق ہونے کے بعد۔ ہاں، تو یہ اللہ کی مشیت تھی، تو طلاق ہوتی ہے تو بھی اللہ کی مشیت پر، لیکن اصل کیا ہے کہ من یتق اللہ۔ تو یہاں پر بھی حالات بگڑے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھو زید بن حارثہ سے زینب کا طلاق واقع بھی، اور پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ منہ بلے بیٹا اس کی بیوی ہماری محرم حقیقی نہیں ہو سکتی، وہ بہو نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ قصہ آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ نوٹ کریں اس کے ساتھ۔ اب سنیے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے روزی عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان نہ ہو۔ جانتے ہیں یحتسب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے حساب، محاسبہ، محاسب پیسے کا حساب کرتا ہے، یہ محاسبہ نہیں ہے، تا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ تا یا اس کے معنی میں فرق ہوتا ہے۔ اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اس کو محاسب نہیں بولتے، یحتسب۔ جی کہتے ہیں نا اپنا خود کا، تو جب خود کا محاسبہ بولے تو احتساب ہو گیا، لیکن وہ ہے کیا جملہ؟ احتساب، یحتسب۔ اب ہم اردو میں کیا کرتے ہیں، اس کو مکس کر دیتے ہیں نا، خود کا محاسبہ کرو، تو خود کیا ہو گیا؟ یہ تا ہو گیا۔ جی تو اب یہاں کیا معنی کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ دیکھو ہے، اب یہ کیوں یہاں لایا گیا؟ اس لیے کہ طلاق کی نوبت کب آتی ہے؟ بھائی اس کے پاس 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، اکثر اب ہمارے ہاں تو 2 ہی رکھتے ہیں، جیسے کہ پہلی بیوی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے کہا نہیں ہو رہی تو دوسری لے آتے ہیں۔ اب وہ ڈرتے ہیں کہ تیسری کو کیوں سنبھالو، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بھائی آپ کی بیوی ہے، وہ بچہ دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں جہاں سے گمان بھی نہیں وہاں سے رزق دے گا۔ مگر کہاں ایمان والے؟ بھائی وہ جو آپ کی بیوی ہے تو کیا آپ رزق دے رہے ہیں، یا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یار اب بچے ہوتے رہیں گے؟ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ آپ اس کا رزق کی فکر نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. حسبو ہم پڑھتے ہیں نا سورہ آل عمران میں 173 آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں نا. کیا مطلب حسبنا اللہ؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. نعم الوکیل بہترین کارساز. کارساز تو فارسی ہے لفظ ہے, بہترین کارساز ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے, یعنی اللہ حالات کو بنانے والا وہی ہے. تو کارساز کے وکیل کے معنی کیا؟ حالات کو سنوارنا, حالات کو درست کرنا. ہم کورٹ میں جاتے ہیں, وکیل بناتے ہیں, ہمارا ایک قضیہ ہے, قضیہ یعنی کیا اس کو بولیں, کیس ہے. تو کیس میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو وکیل جو ہے ہماری الجھن کو آسان کرتا ہے. تو اب ہماری زندگی کے الجھن کو آسان کون کرے گا؟ اللہ. کب؟ جب تم بھروسہ کرو کہ حسبنا اللہ, اور لکھ لو جس کو اللہ کافی نہیں. ہم نے ایک دفعہ بتایا تھا جو اللہ کو نہیں مانتا یعنی وہ خدا فراموش, ہم نے فارسی میں کہا تھا, وہ خود کو فراموش کرتا ہے. یعنی جو اللہ کو بھولے وہ خود کو بھولتا ہے. تو جسے اللہ کافی نہیں وہ چوکھٹ پر جاتا ہے. بھائی کیوں جاتا ہے چوکھٹ پر؟ اولاد مانگنے کے لیے. اللہ اس کو کافی نہیں تو اس کو چوکھٹ والے بھی کافی نہیں. جاؤ مانگتے رہو, کتنی مزاروں پر جاؤ. دیکھیے بھائی اللہ پر بھروسہ کرو, یوں کہو کہ حسبنا اللہ, وہ بہترین کارساز ہے. چوکھٹ پر گئے تو ایک کیا 10 چوکھٹ پر جاؤ تمہیں کافی نہیں ہوں گے. جب اللہ کافی نہیں تو اور کون ہے اللہ سے بڑھ کر؟ انبیاء کیا دعا مانگتے تھے کہ مغلوب میں بے بس ہوں فانتصر. تو انبیاء بھی بے بس, تو یہ چوکھٹ والے کیسے بے بس نہیں ہیں؟ یہ بھی بے بس ہیں. تو کافی کون ہے ہمارے لیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بڑی کافی کر دعا ہے مگر ہم معنی مفہوم نہیں سمجھتے, تو اس دعا کو اپنائیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. چلیے, ان اللہ بالغ امرہ. بالغ جانتے ہیں, ایک بچہ بالغ ہوا, بچی بالغ ہوئی تو اپنے انجام کو پہنچا, یعنی جو جوانی. تو اللہ تبارک تعالی جو کرنا چاہتے ہیں اس انجام تک پہنچنے والے ہیں, پہنچائیں گے, اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. قدرا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اندازہ بنایا. یہ تقدیر نہیں ہے. تقدیر کسے کہیں گے بھائی؟ جو لکھ دی گئی. قضا کسے کہیں گے؟ جب اس کے فیصلے کا وقت آتا ہے. یہ قدر یعنی کیا؟ جیسے قدر فہدا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اندازے سے بنایا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی مثال دیا زید بن حارثہ کی, ایک چیز مخلوق کو امت مسلمہ کو بتانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک اندازہ لگایا کہ چلے زید بن حارثہ کی شادی کس سے ہو؟ زینب سے ہو. پھر ناراضگی ہو, پھر اسے طلاق دے, تو پھر شادی کون کرے؟ جسے وہ باپ کہتے تھے. جی کیس حالات, جی کس سے اس نے شادی کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ حالات کو اللہ تبارک تعالیٰ کو پیش کرنا تھا. چلیے اب سنیے, ہم نے کہا نا کہ یہ تتمہ ہے. عدت آپ کو معلوم ہوئی لیکن ابھی پرفیکٹ نہیں ہوئے, یہ ہے تتمہ. تو آپ سنیے گا, واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر. یہ جو میں کہہ رہا تھا نا, یہاں نسائکم آیا نا, نساء النبی اور نساءکم. جی واللائی لم یحضن, اب یہاں وقف کرنا پڑے گا. دوبارہ سنیے, واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. یہاں رکنا پڑے گا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اب ان عدتوں کا میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یہاں بیان ہے کی جا رہے ہیں. تو سنیے کیا فرماتے ہیں. دیکھیے کلام پاک کا اعجاز. آپ نے یہ جان لیا کہ 3 ماہواری گزارے. اب ایسی عورت جو معمر ہو, 70 سال کی ہو, 50 سال کی ہو, اس کو ماہواری نہیں آتی ہو تو کیسے عدت گزارے گی؟ تو دیکھو مسئلہ حل کر دیا. تو سنیے گا. اور جو یئسن مایوس ہو چکی ہیں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے, ہوا
انہیں روتب تم ریب سے تم شک کرو. شک کرو مطلب ابھی مکمل بند ہی نہیں ہوا, ابھی شک ہو رہا ہے کہ شاید مجھے آئے گا نہیں آئے گا ہے, تو شک میں پڑ گئے نا. ہوتا ہے کئی خواتین کا رک جاتا ہے پھر شروع ہوتا ہے, شک میں پڑو, کوئی فکر نہیں, اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا. تو ان کی عدت کتنی؟ 3 اشہر, 3 ماہ. تو معلوم ہوا کہ عدت کتنی؟ 3 قروء, 3 حیض یا 3 ماہ. اب 3 ماہ کس کے لیے؟ بڑی عورت. ہاں لیکن ابھی باقی ہے, ابھی مکمل نہیں ہوا. واللائی لم یحضن, دیکھیے کیا کلام پاک کا اعجاز دیکھیے. اور 3 مہینے جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں, دیکھو لم, حیض انہیں آیا ہی نہیں, جس کا ذکر ہم نے کیا تھا 4 سال کی بچی, 8 سال کی بچی ہے نا. لیکن وہ تو کس کے لیے؟ متوفی عنہا کے لیے. شادی ہوتی ہے نا 12 سال میں ہوتی ہے, اور ملاپ بھی ہوتا ہے, مگر وہ لم یحضن, تو اس کی عدت کیا؟ 3 ماہ. بالکل مسئلہ واضح ہوا نا جی. ایک اور, وہ اولات الاحمال, دیکھو حمل اور احمال, اور جو امید, ہمارے یہاں کہتے ہیں امید سے ہیں, مطلب ہے کہ امیدوار ہیں, حمل ہے ان کو, یا پیٹ سے بھی یہ کہتے ہیں. ان کی عدت کیا کہ وہ جنے, ابھی یدن حملہن, ابھی انگریزی میں تو میرے خیال سے ڈیلیوری کہتے ہیں نا, لیکن اس کا ترجمہ ہے زچگی, فارسی میں زچگی, زچہ, تو کہتے ہیں کہ بچہ زچہ اچھا ہے. تو زچگی تک تو آپ ترجمہ کریں ہمارا اردو کا, کہ جب ان کا حمل کیا, وہ بچہ جنے. تو سن لیے, جو امیدوار ہے, امید سے ہے, جس کے پیٹ میں حمل ہے, حالانکہ حکم نہیں ہے طلاق دینے کا, لیکن یہ کیوں آیت آئی؟ بھائی شوہر بھی تو فوت ہو سکتا ہے نا, اور یہ امید سے ہے, دیکھا تو ابھی اس کی عدت کیا, کیسا اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسا بیان کیا, دیکھو وضاحت سے. ہم یعنی اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اب 3 ماہ نہیں, 3 ماہ میں وہ عدت گزارے گی تو جائے گی کہاں؟ نہیں, اس نے شوہر متوفی ہوا ہے یا ہے کہ اس نے طلاق دی ہے, تو بچہ جننے تک وہ وہاں رہے گی. بات واضح ہوئی, سمجھ گئے؟ چلیے, اور مزید پھر آئے گا اگلے صفحات پر. اور جو کوئی تقوی اختیار کرے, یجعل لہ من امرہ یسرا, آپ ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو تو اللہ تعالی ایسی صورت حال میں آسانی پیدا کرے گا. اچھا اب سن لیجیے گا, ہے ہمارے پاس وقت, چونکہ سوالات نہ کریں تو یہ بہتر ہے, چونکہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. مان لیجئے کہ ایک خاتون امید سے ہے, ٹھیک ہے نا, شوہر مر گیا, ابھی متوفی عنہا یعنی بیوہ کی عدت کیا آپ نے پڑھے؟ 4 اشہر و عشرا. اب یہاں کیا ہے؟ ان یضعن حملہن. اب کیا کریں گے؟ دیکھو اب تصادم ہوا, ٹکرا ہوا, اس لیے لوگ مفتی کے پاس جاتے ہیں. اب کیا جواب دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. اب وہ کون سی عدت پوری کرے؟ 4 مہینے. مان لیجیے کہ وہ ابھی دوسرے مہینے میں ہے, تو 4 مہینے کے بعد تو ابھی 5, 6, 7, 8, ابھی تو اور 4 مہینے باقی ہیں. ہاں چلو دوسری شکل, وہ مر گیا, دوسرے ہفتے میں ڈیلیوری ہو گئی, اب کیا کریں؟ اب 2 عدتیں ٹکرا گئی نا, تو ایسے مسئلے میں بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے. تو پھر علماء مختلف فتوے دیتے ہیں. تو بہرحال فتوا دیے ہیں ابن عباس ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کہ لمبی جو ہے مدت کو اختیار کرے. مان لیجیے کہ دوسرے دن ڈیلیوری ہوئی تو 4 مہینے 10 دن پورے کرے, اور اگر 4 مہینے کیا 4 اشہر ہوا عشرہ, 4 مہینے 10 دن ہو گئے ہیں, ابھی اس کو 2 مہینے ڈیلیوری کو باقی ہیں, تو ڈیلیوری ہونے تک, ہاں ڈیلیوری ہونے تک یعنی جو لمبی مدت ہے اسے اختیار کرے. یہ ہے ہاں. تو اس میں وہ بہتری ہوگی نا اس کے لیے, چونکہ مسئلہ ہے, اس کے گھر والے اسے سنبھالیں گے نا.
اب اس وقت کیا ہوتا تھا، ابھی ہمارے یہاں کیا تو اسے رہنا ہی رہنا ہے، وہ تو گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن پہلے ایسا معاملہ تھا کہ وہ بچے کو حوالے کرتی ہے ماں باپ کے اور وہ نکل جاتی ہے، دوسری شادیاں کرتی ہے۔ ہمارے یہاں تو قانون ایسا نہیں ہے نا، ہمارے یہاں تو قانون ایسا ہے کہ 8 سال تک رکھے، لیکن ہمارے یہاں تو 18 سال تک رکھے، پھر ماں باپ پوچھیں کہاں رہتا ہے کہاں رہتی ہے، قوانین مختلف ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ تو اس میں مفتیان علیحدہ علیحدہ فتویٰ دیں گے، آپ کو یہ بھی فتویٰ دیں گے، ایسا بھی فتویٰ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا کہ اس کی ڈیلیوری ہو گئی تو بولے تو آزاد ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، کوئی شدت نہیں ہے اس میں، دونوں قسم کے اقوال ہیں، تو یہ ہم نے آپ کو بتلا دیا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ یہ امر اللہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس حکم کو اتارا ہے تمہاری طرف۔ پھر سنیے گا، یہ جو احکام بتائے جا رہے ہیں یہ کس نے اتارے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کون؟ اللہ ربکم، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے۔ واتقوا اللہ، اس کی ناراضگی سے بچو۔ تو جو کوئی اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے گناہ مٹائے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ اللہ گناہ کو مٹائے گا، سیئات کو مٹائے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور عفو آپ کو بتا چکے ہیں، سب میں ہائے کون سا؟ عفو، ختم ہو گیا۔ اللہم انک عفو تحب العفو واغفر لنا، ہماری گرفت نہ کر۔ آپ نے کسی کو معاف کر دیا، چلو آنکھ پھوڑ دی، معاف کر دیا، لیکن ابھی تو رجسٹر میں ہے۔ سیئات کیا ہے؟ ہم اس کے پہلے بتا چکے ہیں۔ یہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا اس مناسبت سے، یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ بیوی کی، نساءکم کی، مخلوق خدا کی، نہ کہ اللہ کی، حقوق اللہ کی۔ تو اللہ کے جو حقوق ہیں، نماز، روزہ، حج، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہم اغفر لنا، لیکن مخلوقات خدا کے حکم کفر عنا سیئاتنا۔ آیا فرق سمجھ میں؟ تو جو کوئی تقوی اختیار کرے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا، تو مخلوق خدا میں بھی تم سے کچھ غلطیاں ہو جائیں، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو یہ جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی رہتی ہیں لغزشیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اور اسے معافی نہیں، یعظم لہ اجرا، لیکن شرط کیا؟ شرط کیا؟ واتقوا اللہ۔ اور صرف عبادت میں نہیں، معاملات میں لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، جبکہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس کا ڈر ترجمہ نہیں کرنا ہے، مگر اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ عبادت میں اتنا احتیاط کرتے ہیں، چپل بھی لیتے ہیں وہ صاف ستھری، تاکہ کہیں اس پر غلط قطرہ نہ ہو۔ آپ نے دیکھا نا، جو لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں احتیاط کرتے ہیں، اور مخلوق خدا میں احتیاط بھول جاتے ہیں۔ بھائی مخلوق بھی تو ہے نا، آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، ان میں احتیاط کون کرے گا؟ تو یہاں یہ سبق ملتا ہے۔ اور انشاءاللہ مزید ایک صفحہ باقی ہے، تو ہم اس پر آج اختتام کرتے ہیں، تاکہ ایک صفحہ ہو گیا، مزید انشاءاللہ ایک صفحہ۔ تو آپ کے سوالات ہوں تو اشارہ کریں، تو اس کو آئندہ بھی واضح کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے، اسی طریقے سے آپ جڑے رہیں۔ دیکھیں کتنے مسائل حل ہو گئے، حالانکہ تھوڑا آپ کے ذہن پر بوجھ گیا ہوگا، مگر چونکہ جو لوگ بالترتیب میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو ہم جو ہے آخری آیت پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور اگر رکے نہیں تو ملائیں گے سیئاتہ، اس طریقے سے یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ ہاں، چونکہ یہ جو کھڑا زیر آپ کے یہاں لکھا ہوگا نا، تو اس کو مت کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جو حضرات اب جانا چاہتے ہوں جا سکتے ہیں، سوال آپ اشارہ کر دیں، چونکہ ابھی ایک صفحہ باقی ہے۔ جی کہیے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، جی کہیے۔ جی
ہاں ہاں آدمی کی فطرت ہوتی ہے اس کے، ہر آدمی کی فطرت ہوتی ہے اس کے مطابق. اب یہ جو آیات ہے، یہ جو طلاق ہے، وراثت ہے، جی یا پھر وہ جہنم کی جو وہ ہے آیات ہیں، جی ان سے اگر ان سے اگر کوئی سرسری گزر جائے، ہاں کیونکہ ہر آدمی کی دلچسپی کے اپنی اپنی دلچسپی ہوتی ہے. ہاں مثلاً کسی کی دلچسپی ہے کہ وہ جنت کی جو ہے نا وہ اس کے اندر اس کے اوپر زیادہ دلچسپی لیتا ہے کہ جنت میں سلام ہوتے ہیں، جنت میں عریقوں میں بیٹھے ہوں گے، تکیوں میں بیٹھے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، اور غلام آئی ایسے خدمت کر رہے ہوں گے لوگ. اچھا پھر قرآن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ والدین کے مسائل پڑوسیوں سے کیسے، مسافروں سے کیسے، تو ان میں اگر زیادہ دلچسپی لی جائے اور ان معاملات میں، وراثت میں، جہنم میں اور یہ طلاق میں سے چونکہ کسی کی عدم دلچسپی ہو سکتی ہے، تو یہ عین فطرت ہے یا نہیں؟ یہ بھی اتنا ہی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم زندگی میں بھی ہمارے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. تو ایک ہی دفعہ وکیل کے پاس یا کسی اگر کوئی پوچھنا ہوتا تو بس یہ ایک آدھ دفعہ ہی مسائل ہوتے ہیں، یہ ہر روز زندگی کے مسئلے نہیں ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ نہیں ہے قاری صاحب؟ ہاں اصل میں کیا ہے کہ لوگوں کو علم نہیں ہے نا. اب جیسے دیکھیے صحیح یار، لوگوں کو علم نہیں ہے تو لوگ صرف، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ صرف اپنی جنت بنانے کی فکر کرتے ہیں اور مخلوق خدا کو بھول جاتے ہیں. تو اس کی ضرورت، اب یہ جڑیں کیسے، سوال یہ آتا ہے نا کیسے جڑیں. تو ہمارے نزدیک کیا ہے، ایک چیز وہی ہے قرآن ہے. جب قرآن سے جڑیں گے تو پتہ چلے گا. اب جیسے کہ آپ کو پتہ چلا کہ بھائی مخلوقات خدا سے بچنے کی بھی توجہ دی جا رہی ہے، جس طریقے سے عبادت میں اسی طریقے سے مخلوقات میں. تو محنت کرنا ہے، آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، بس محنت کریں لوگوں پر. اب اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو جوڑیں اور کوشش کریں. چلیے لوگوں کو جوڑنا چھوٹا سا سوال. جی کہیے کہیے کہیے. طلاق ثلاثہ حکومت ہند کی طرف سے نافذ کر دی گئی ہے کہ وہ معطل ہو گئی. جی تو جو طلاقیں اب سے 70 سال پہلے جو ہوئی ہیں، تو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں ہو گئی. وہ لوگ لائبی کی بنا پر علیحدگی ہو گئے. تو کیا ان کو واپس آ جانا چاہیے یا ان کو بھی طلاق واقع ہو؟ 3 پیریڈ گزر گئے نا جی. اصل میں جنہوں نے 3 طلاق دی نا، تو وہ تو 3 پیریڈ گزر گئے. وہ نکاح رینیول کرنا پڑے گا ان کو، نکاح کر کے آ سکتے ہیں وہ. اب کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو فقہ جعفریہ میں تو وہ طلاق ہوئی ہی نہیں، تو وہ چاہے تو شیعہ مدرسے میں جائیں، چونکہ جا رہے ہیں آج کل. جو حنفی ہے نا، اب ایک 4 بچے ہیں اور پچھتا رہے ہیں، تو اہل حدیث مدرسے میں جاتے ہیں، وہاں سے فتویٰ لاتے ہیں اور وہ 1 طلاق شمار کرتے ہیں. تو جب حنفی حضرات اہل حدیث کے یہاں جاتے ہیں تو شیعہ کے یہاں جائیں، وہ تو کہیں گے تمہاری طلاق ہوئی نہیں جبکہ تم نے گواہ نہیں رکھے تھے. تو وہ کر سکتے ہیں. اور ٹرپل طلاق کی بات کر رہا ہاں وہی ٹرپل طلاق کی. تو ٹرپل طلاق نہیں ہوتی ہے نا، ہوں. وہ تو ہوتی نہیں. ہوتی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے، دیکھیے ٹرپل طلاق کا تو قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. ٹرپل طلاق کیا، خلاص اب ختم ہو گیا. مطلب یہ نہیں، دیکھو الطلاق کیا ہے، مرتان، تیسرا نہیں ہے. تیسرا وارننگ ہے، خبردار. یعنی اگر تم نے تیسری دی تو یاد رکھو، بات ختم ہو گئی. تو 3 طلاق ہے ہی نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے ہمارے یہاں فقہ کا کہ 3 طلاق دی تو واقع ہوتی ہے کہ نہیں. تو فقہ جعفریہ کا تو ہوتی ہی نہیں ہے، ان کے یہاں تو ایک ہی، اہل حدیث کے یہاں ایک ہی. تو اب انہیں چاہیے کہ وہ، لیکن اب کہ کب لائیں گے واپس؟ اگر اب تو واپس میں 3 ہاں پیریڈ گزر گئے. اگر اس نے نہیں تجدید رینیول، یعنی واپسی کا مطلب ہاں نکاح سے بھی واپس کر سکتے ہیں نا. جی چلیے، والسلام علیکم. حیا کرنا. اچھا ایسا بنتا ہے.